یا سیدی اہلاً و سہلاً و مرحبا، ورلڈ وائڈ تمام دوستوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، حسب روایت جمعہ کے دن گفتگو کا آغاز درود شریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ۔ آج جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن ہے، کیونکہ 2 سال کے وقفہ کے بعد آج یو کے میں اپنا جماعت احمدیہ کا سالانہ جلسہ دوبارہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں دوستوں کو ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے جب ہماری رہائش یہاں پہ ہے تو یہاں اکثر و بیشتر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر بعض شر پسند لوگ حملے کر دیتے ہیں اور ان کی مختلف طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کارٹونز کے ذریعے، کبھی کسی ذریعے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے۔ تو اس کا بہترین جو بدلہ ہے وہ ہم یہاں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیج کر لے سکتے ہیں، کیونکہ جن ممالک نے ہمیں پناہ دی ہے، جن ممالک میں ہم آباد ہیں، یہاں ہمارے پاس کوئی طاقت تو نہیں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں جس طاقت سے نوازا ہے ہم اس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھیج کے یہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو نہ صرف جمعہ کی مناسبت سے زیادہ درود شریف کے متعلق جو حدیث ملتی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن عام گفتگو کا آغاز بھی اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف سے کیا کریں تو ہمارا یہ بدلہ بہترین رنگ میں پورا ہو جاتا ہے۔ آج جو جلسہ جس کا پہلا دن ہے یو کے لنڈن اسلام آباد کے قریب جو مہدی آباد جگہ ہے وہاں ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ سے دوران سفر جو فرینکفرٹ میں موٹر وے کے اوپر جو اکثر و بیشتر آپ کو میں نظاروں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، آج کی گفتگو میں جلسہ سالانہ کے متعلق آپ سے چند باتیں ہوں گی۔ 5 نمبر موٹر وے کے اوپر یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ وہ جو فرینکفرٹ کے انڈسٹریل ایریا کہہ رہے ہیں، نیڈر آرٹ کا وہ علاقہ جہاں پہ چند ہوٹلز اور بڑی بڑی دفاتر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور آگے اگر ہم چلتے جائیں گے تو پھر ایئرپورٹ کا علاقہ آئے گا، وہاں سے ہم 3 نمبر پہ ہو جائیں گے۔ بات چل رہی تھی جلسے سالانے جماعت احمدیہ جرمنی، جو جتنے جلسے ہوتے رہے پچھلے سالوں میں ہر ملک کے اندر، ساتھ ساتھ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک لفتھانزا کا جو جہاز ہے وہ بڑی آرام اور سکون سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کل کرونا کے بعد جب کوئی جہاز بھی نظر آتا ہے تو لوگ بڑے شوق سے اسے دیکھتے ہیں۔ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں 4تھی ویو آنے کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ جلسہ سالانہ یو کے آج جمعہ کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ سب احمدی دنیا بھر میں جہاں جہاں بس رہے ہیں وہ بڑی بےتابی سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب دوبارہ ہمارے جلسے شروع ہوں گے۔ تو اس کا آغاز جو ہے وہ مرکزی جلسہ سالانہ جو یو کے میں ہو رہا ہے، جہاں پہ خلیفۃ المسیح کی رہائش ہے، اس کی تیاری کے اندر بڑی مشکل حالات کے اندر خدام فعال انصار نے ڈیوٹیاں دی۔ بارش کی وجہ سے وہاں پہ اکثر گیلی زمین ہونے کی وجہ سے حالات کافی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کے افراد کی یہ تربیت ہو چکی ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو آپ نے چند تصاویر بھی دیکھی، چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس بھی دیکھی مختلف جگہوں سے، کس طرح لوگ شوق سے کام کر رہے ہیں اور ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں۔
اب جلسے جو ہیں ان کے اندر اگر آپ موازنہ کریں، یہ ابھی ہم موٹر وے 3 پہ چڑھیں گے، باقی انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ اس جگہ پہ یہ جو سارا جو آپ کو پل چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر فرینکفرٹ جرمنی کے اندر تیسرا ٹرمینل جو بننے جا رہا ہے، یہ اگلے سال میرا خیال اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اکثر بڑے بڑے ممالک میں ٹرمینل 1 2 3 4، تو فرینکفرٹ کا ایئرپورٹ بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے اوپر بوجھ تھا، تو انہوں نے اب ٹرمینل 3 جو ہے اس کا آغاز کیا ہوا ہے بنانے کا۔ یہ سارے جو پل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے وہ اس کو بنائیں گے ٹرمینل 2 سامنے۔ وہ جو سامنے آپ کو ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے، ایک شپ کی شکل میں، جس طرح ایک شپ کسی جگہ پہ لنگر انداز ہوتا ہے سمندر کے کنارے پہ، بالکل انہوں نے اس طرح اس کو شکل دی ہوئی ہے۔ مزے کی بات اس میں یہ ہے اس بلڈنگ کے اندر کہ یہ یورپ کی سب سے بڑی بلڈنگ، جرمنی یا یورپ کی ایک ایسی بڑی بلڈنگ جس کے اندر ہوٹل بھی ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ دفاتر ہیں۔ دفاتر کے لحاظ سے یہ یورپ کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے اس شیپ میں۔ یہ دیکھیں ہلٹن ہوٹل اور ہلٹن گارڈن اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ ٹرین کا اسٹیشن بھی ہے اور بے شمار دفاتر ہیں۔ سینٹر کھانے پینے کے جو بڑے بڑے سٹور ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ اس کی شکل دیکھیں، اس کی بناوٹ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے جس طرح ایک شپ لنگر انداز ہوا ہے اس شکل میں ہے۔ یہ ایک مشہور ایک کیا کہتے ہیں انجینئر تھا جس نے اس کو بنایا، اور کافی زیادہ اس پہ کاسٹ آئی۔ پھر اس کے بعد یہ اتنا کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو انہوں نے بیچنے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ 2019 میں غالباً کوئی نیا اس کا خریدار ملا ہے۔ یہ فرینکفرٹ ایئرپورٹ کے اوپر ہے، بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ بہرحال باتیں چل رہی تھی ساتھ جلسے کی، اور ساتھ جو بلڈنگ نظر آ گئی میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ اس وقت ہم 3 نمبر موٹر وے پہ ایئرپورٹ کو کراس کر کے آگے جا رہے ہیں گروس کرو کی طرف۔ جلسے سلانے یا جلسہ سالانہ جو جرمنی کا جس ملک میں بھی ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہے، جو غرض ہے، وہ سب احباب جماعت جانتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کھلے الفاظ میں اس کا مقصد بتایا ہوا ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں آج کے حالات میں، جن حالات میں یا جن ممالک میں ہم آباد ہو چکے ہیں، جو کہ مالیت یا مادی لحاظ سے بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ان کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو آہستہ آہستہ اپنی اصل غرض، اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا، اس سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ مال اور اولاد کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اگر انسان اس کا شکار ہو جائے، اور یہ پرابلم ایسی ہے کہ جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ دیکھیں دنیا میں بے شمار جلسے، پروگرام، اجتماعات، اکٹھ وہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن دنیا کے جتنے پروگرام ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ فن، انجوائمنٹ اور دنیا کے جو گناہ اس وقت رائج ہیں ان کو اس میں زیادہ بڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے جلسے واحد جلسے ہیں جہاں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے نبی اور اسلام کا جو بول بالا ہے اس کے لیے جو پروگرام ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی حمد، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و شریف، اور ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان کا ذکر، پھر دنیا کے اندر جو نیک بزرگ گزرے ہیں ان کا ذکر خیر، اور پھر جس طرح دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانا ہے اس کے متعلق پروگرام ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اسلام کا تعارف ہوتا ہے کہ کون کون سی خوبیاں اسلام میں، کیوں اس کو ماننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے مقاصد، اس کے ساتھ اور بھی مقاصد ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملیں، میل چال جو بڑے، آپس میں نئے رشتے قائم ہوں، اور ایک دوسرے سے مل کے حال ہے پھر ایک جلسے میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں جو گزر جاتے ہیں پچھلے سال کے اندر ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ان کا متعلق تھوڑا سا تعارفی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ سارے مقاصد جو ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی مقاصد ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں اور جو حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیکن
مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان وہاں جائے اور اپنی روحانی ترقی کر کے آئے. جو پورا سال اس کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو کسی طریقے سے جلسے میں شامل ہو کے وہ وہاں جو تقاریر سنے گا, جو ماحول دیکھے گا کہ صبح تہجد سے جس کا آغاز ہوتا ہے, 5 وقت نماز ہوتی ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی روحانی ترقی حاصل کرے. لیکن بدقسمت ایسے بھی ہیں ایسے جو پورا سال جلسے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر کپڑے نئے خریدتے ہیں, خواتین نئے کپڑے بنواتی ہیں اور پھر جلسے پہ جاتے تو اس نیت سے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے, کچھ مذہبی پروگراموں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی روحانی ترقی حاصل کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وہاں جاتے ہیں, جیسے جاتے ہیں ویسے کے ویسے ہی جلسے سے واپس آ جاتے ہیں. کوئی ان کے اندر ترقی, روحانی ترقی, کوئی نمازوں کی طرف رغبت کا بڑھنا, کوئی تہجد کی طرف, یا ایسے مقاصد کے اپنے کسی عزیز و اقارب جس سے وہ ناراض تھے, جلسے میں برکت, جلسے میں تقاریر سن کے وہ اپنی جو ناراضگی ہے اس کو دور کر دیں, وہ جو رشتے جو کمزور ہو چکے ہیں ان کو مضبوط کریں. ایسے دوست احباب جن کے ساتھ انہوں نے ناراضگیاں پال رکھی ہیں ان کو دور کریں, اور پھر اسی طرح اپنی ذاتی ترقی, روحانی ترقی, اس میں کوئی فائدہ لے کے آئیں. بہت سارے بدقسمت ایسے ہوں گے یا ہیں جو جاتے تو بڑی بڑی نیتیں لے کے ہیں, بڑے بڑے پروگرام پلان کر کے, لیکن وہ جب وہ جیسے جاتے ہیں ویسے کے ویسے ہی وہ واپس آ جاتے ہیں. میں کوئی بدظنی نہیں کر رہا کسی پہ, یہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ آیا وہ جلسے پہ گیا, اور جب وہ گیا جو اس کی حالت تھی جانے سے پہلے, آیا اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی. جب وہ واپس آیا وہ ویسے کا ویسے ہی واپس آ گیا جس طرح وہ گیا تھا, بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا بد یا اس سے بھی ذرا کمزور ہو کے واپس آیا, زیادہ اس سینس میں کہ اس نے تیاری کی تھی کہ میں جلسے پہ جاؤں گا, نئے کپڑے خریدے بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, اور کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گئے. لیکن جب واپس آئے تو ان کے روحانی ترقی تو دور کی بات, ان کے اندر وہ تبدیلیاں بھی نہ آئیں جو عام تقاضا کرتی ہیں معاشرے کے لحاظ سے, کہ اپنے عزیز و اقارب سے اگر ناراضگی تھی تو وہ دور کر دی, کسی رشتے میں دراڑ تھی تو اس کو مضبوط کیا, اپنے جماعت احمدیہ کہ جو لوگ وہاں ڈیوٹیاں دیتے رہے ان سے کوئی سبق سیکھ کے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی. یہ ساری صرف یہ کہ وہاں بازار میں گئے, کھائے پیے, کہ وہ کیا کہتے ہیں ٹکے کھائے, جلیبیاں کھائی, سموسے, یہ ساری چیزیں من موج کیا اور جلسہ ختم ہوا اور پھر اپنے گھروں کو واپس آ گئے, اور جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی. یہ غرض نہیں ہے جلسہ میں شامل ہونے کی. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم جو اغراض بتائی ہیں ان میں یہ تو شامل تھی کہ وہ ملیں, اپنے ایک دوسرے سے ملیں اور پھر باقی فائدے اٹھائیں, لیکن جو مین غرض تھی وہ یہ تھی کہ آپ روحانی ترقی کر کے واپس آئیں. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے دنیا میں تو وہ جلسے میں شامل ہونے کے بعد جو آپ نے تقاریر سنی, تربیت کی, اس سے فائدہ اٹھا کے وہ حق دیں. اپنے جو آئلی رشتے ہیں, جو آپ کے رحمی رشتے ہیں, وہ ان کو مضبوط کریں. اگر ان کے ساتھ آپ کا کوئی گڑبڑ تھی تو ان کو جلسے کی برکت سے فائدہ اٹھا کے اس کو دور کریں. اب اگر آپ نے یہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر بدقسمتی آپ کی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک انتظام کر دیا تھا, آپ وہاں شامل بھی ہوئے, لیکن آپ جو جیسے گئے ویسے کے ویسے ہی آگے, اور سال سے شامل ہونے کے باوجود زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی, کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اگر ایسا ہے تو بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اگر آپ نے جلسوں میں جا کے اپنی زندگی میں روحانی تبدیلی پیدا کی ہے اور یہ فائدے اٹھائے ہیں جن کا ذکر ہوا ہے, بڑے خوش قسمت ہیں آپ. آپ نے نہ صرف خود اٹھایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف راغب کیا, اپنی بیوی کو, اپنے رشتہ داروں کو اس کی طرف توجہ دلائی. بڑے خوش قسمت ہیں. یہ نظارے یہ جو آپ نے میرے ساتھ اس وقت دیکھے ہیں موٹر وے کے, یہ تو دنیا میں قائم دائم چلتے رہیں گے. یہ جلسے جو سال کے بعد آئیں گے یہ بھی قائم دائم رہیں گے. لیکن اگر آپ نے فائدہ نہ اٹھایا چونکہ آپ واپس آ گئے, بڑی بدقسمتی ہوگی, بہت زیادہ بدقسمتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں
जलसों से सही मानों में फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। ये जो जलसे अल्लाह ताला ने दोबारा जारी कर दिए हैं, ये हम उन खुशकिस्मतों के लिए हैं जिन्होंने अभी तक तब्दीली पैदा नहीं की। वो जाएं और जाके ये देखें, दुनिया भर में अहमदी अपने अपने मुल्कों में इंतज़ाम कर रहे हैं कि मस्जिदों में इकट्ठे होंगे, वहाँ लंगर जारी हो जाएंगे। हज़रत मसीह मौद वहाँ पे लंगर का इंतज़ाम होगा, तकारीर सुनेंगे, वो माहौल पैदा होगा और फिर उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ लंगर को ही मद्देनज़र रखा, खाने पीने को मद्देनज़र रखा और कोई ज़र्रा भर तब्दीली ज़िंदगी में पैदा ना की, एक भी तब्दीली ना लाए, बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन अगर आपने कर ली, बड़ी खुशकिस्मती होगी। अल्लाह ताला सबको इन जलसों की जो हकीकी अगराज हैं उनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। देखें, शामिल होने का जो बरकत है, जैसे कि जिक्र मिलता है कि एक ऐसी महफिल में जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें हो रही थी, एक शख्स इस नियत से नहीं शामिल हुआ था कि वो ये सुने, लेकिन अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों की बात सुनी कि ये शख्स वैसे, तो अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया और जन्नत में भेज दिया। ये इस तरह की बरकतें तो हैं ही हैं। लेकिन अगर आपको हर चीज़ खुली हुई मिल गई कि इसका मकसद क्या है और फ़ायदा क्या है, और फिर भी आप उससे आंखें बंद किए रखें और फ़ायदा ना उठाएं, तो फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसको उसने इस महफिल में शमूलियत की बरकत से बख्श देना। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे जो जलसे शुरू होने जा रहे हैं वो बखैर खूबी सर अंजाम पाएँ, और हम जो उसमें शामिल हो रहे हैं वो जो फ़ायदा हमारी किस्मत में अल्लाह ताला ने रखा है, हम उससे सही इस्तिफादा करने वाले हों, ना कि जाएँ जैसे गए वैसे के वैसे वापस आ गए और कोई फ़ायदा ना उठाया। देखें जी, हमारी मंजिल करीब आ गई है। अब इंशाअल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे जलसे को और जलसे की तकारीर को, और जो खुशकिस्मत वहाँ शामिल हो रहे हैं वो उस माहौल को इंजॉय करेंगे और रूहानी तरक्कियाँ करेंगे। अल्लाह ताला सबको ये जलसा मुबारक करे। पूरी दुनिया में जितने अहबाब और ख़वातीन इस वीडियो को देखेंगे, ये जो मनाज़र देखेंगे और सुनेंगे बातें, अल्लाह उनको भी ये जलसा मुबारक करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि